حضرات تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک سے عظیم محفل کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہت افضل والا ہے، یہ میں نے ثابت کر دیا۔ اور حضرت حسان ابن ثابت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار مقدس کے عظیم شاعر نے جب اپنے قلم کو اٹھایا تو یہی کہا، یا رسول اللہ وحسن من کا لم ترى قط عین، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، واجمل من کا لم تلد النساء۔ اور آقا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حدیث پاک سے حضرت حسان ابن ثابت کی نشار سے یہ عقیدہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شک و شبہ لا ریب سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ اب اگر کوئی کم علم کج فہم بدعقیدہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ان کو اپنا جیسا کہے تو گویا کہ اس کا عقیدہ یہ صحابی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا عقیدہ وہابی کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے سے بچنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو پیش کیا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی۔ آئیے مفسرین کی تفسیر کے حوالے سے بات کریں، مفسرین کی تفسیر دیکھیں۔ نور کا ذکر رب نے فرما دیا، اب نور سے آپ کیا سمجھتے ہوں گے؟ نور سے ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں گے جب تک مفسرین کی تفسیر کو نہیں دیکھا جائے، ان کی تفسیر کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ آئیے مفسرین کی تفسیروں کی تو بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن سب سے عظیم تفسیر جو تفسیر صحابی رسول کی لکھی ہوئی ہے، جس کا نام تفسیر ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، رئیس المفسرین ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جب قلم کو اٹھاتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں، نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، یہ کوئی عام صحابی رسول نہیں ہے، بڑے جلیل قدر صحابی رسول ہیں، بڑے مرتبے کے صحابی رسول ہیں، بڑا مرتبہ تھا نبی کی بارگاہ میں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، آقا آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے، نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کو قریب کرتے ہیں، قریب کرنے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے مبارک سے نبی لگانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین۔ بخاری شریف کے اندر یہ جملہ ہے دعائیہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب نبی نے دعا فرما دی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی ہے نبی نے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، نبی جس صحابی کے لیے دعا فرما دے، نبی جس مومن کے لیے دعا فرما دے، نبی جس مومن کے حق میں دعا فرما دے، بتاؤ وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ ارے قبول تو ایسی ہوتی ہے، ایسی دعا قبول ہوتی ہے کہ نبی ابھی ارادہ فرماتے ہیں دعا کرنے کے لیے یہ چیز ہو جائے، پروردگار عالم نبی کی زبان سے نکلنے سے پہلے نبی کے ارادے کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ بریلی کے تاجدار مجدد مت مازیہ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو جب نبی جس کے لیے دعا فرما دے، نبی کونین جس کے لیے دعا فرما دے، وہ بتاؤ عظیم صحابی ان کی فقہ کا معاملہ، فقہ دانی کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی تفسیر کا معاملہ کیا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑا مفسر جب کوئی نہیں ہے، تو جب صحابی رسول کی تفسیر بتا رہی ہے، صحابی کا عقیدہ بول رہا ہے، نبی نور ہیں، تو نبی کو نور ماننا یہی گویا کہ قرآن و حدیث کے فرمان کے مطابق ہے۔ رب نے قرآن میں نبی کو نور فرمایا، حدیث میں نبی کو
کو نور کہا گیا، صحابہ نبی کو نور مانتے تھے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی کلمہ گو انسان مسلمان نبی کو نور نہ مانے تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ بالکل بیکار ہے، ضائع ہے۔ نہ تو اس کا ایمان درست ہے، نہ تو اس کے اعمال درست ہیں۔ ایمان اور عقیدہ وہی صحیح ہے جو 1400 سال پیشتر صحابہ کا تھا، ایمان عقیدہ وہی صحیح ہے جو تابعین اعظام کا تھا، ایمان اور عقیدہ وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، جو مقدس بزرگان دین کا تھا، جو شہداء کا ایمان و عقیدہ تھا، جو صالحین کا تھا۔ ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایمان و عقیدہ رکھے، سمجھو وہی نبی کا سچا دیوانہ ہے، وہی مسلمان ہے، اسی کی نماز ہے، اسی کی عبادت ہے اور اسی کے کلمہ پڑھنے کا اعتبار ہے۔